إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها رواه مسلم. حاضرین اجماع، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. جب مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، یہاں دین کی باتیں ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر. ہم گھر مسجد بناتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم پنج وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین سکھائے اور لوگ دین سیکھے. یہی مسجد کا اصل بنیادی مقصد ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کی تعمیر صرف اس لیے کی جائے کہ ہم کو اذان دینی ہے، ہم کو نماز پڑھنی ہے، مسجد میں ہم کو جماعت سے حاضر ہو رہا ہے، تو یہ ہماری دور اور نادانی ہوگی. کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں بنائی جاتی، صرف نماز کے لیے تعمیر نہیں کی جاتی. ہم یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کی. آپ کے زمانے میں بہت ساری مسجدیں بنی، تو ان مسجدوں کا کردار کیا رہا ہے؟ مسجد کیسے چلائی جاتی تھی؟ مسجد میں کیا کام ہوتے تھے؟ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قبا پہنچے. قبا مدینہ سے قریب ایک بستی کا رہا ہے، تقریباً 3 یا 3.5 کلومیٹر کی دوری پر یہ بستی ہے. سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر کی. آپ کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں. ابھی آپ سفر میں ہیں، منزل پر نہیں پہنچے، بہت سارے صحابہ کرام پہنچ چکے ہیں. ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے سونے کا انتظام، ان کے کاروبار کا انتظام، اور جس شہر میں جا کے آباد ہو رہے ہیں وہاں کی آپریشن ہے، اس کے تقاضے ہیں، کیسے ان کو فیس کریں گے، کیسے ان کا مقابلہ کریں گے، کیسے اس سماج میں رہیں گے. بہت سارے مسائل، دسیوں پرابلمس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بنایا. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے.
یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 دن قیام کیا، پھر وہاں سے آپ نکلے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کچھ زمین تھی اور وہ زمین مسجد کے قابل تھی، سودا کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بات چیت کی، وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا، اگر اللہ کا گھر بنانا ہے تو ہم بلا بلا لے رہے، تو قیمت کی ضرورت نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہم تم کو قیمت دیں گے، واجبی قیمت ادا کریں گے۔ آس پاس کی زمین کا جائزہ لیا، کیا ریٹ چل رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے مسجد کے لیے زمین خریدی اور اس کا پیسہ چکا دیا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ اپ نہیں ہوئے، آپ کی فیملی کہاں ہے؟ مکہ میں۔ ابھی آپ کا گھر نہیں بنا، ابھی آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مستقل طور پر رہنا، اس کا ٹھکانہ بندوبست آپ نے نہیں کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کوئی بھی مسلم معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس میں مسجد نہ ہو، اور کوئی بھی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ مسجد کا مشن باقی نہ ہو۔ مسجد کا انتظام اور احترام اس طریقے میں نہ کیا جائے جو مسجد کا حق ہے۔ اگر ہم کسی بستی میں آباد ہیں، وہاں رہتے ہیں، مسلمان آباد ہیں، وہاں پہ مسجد نہیں ہے، نماز جماعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی سرزمین پر رہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے پریشانی ہو، اذان کے لیے پریشانی ہو، نماز پڑھنے کے لیے دقت ہو، ہم ایسی سرزمین پر جا کے آباد ہو جائیں جہاں ہماری عبادت کی رکاوٹ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، امام ثلاثۃ فی قریۃ ولا فہم، آپ یہ فرماتے ہیں جس بھی بستی میں 3 مسلمان رہتے ہو، جس بھی گاؤں میں، دیہات میں، قریے میں 3 افراد، یہ گھر نہیں، 3 لوگ رہتے ہو، ولا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہ تینوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے، شیطان اپنے دھانسے میں، شکنجے میں جگہ لیتا ہے۔ ایسی سرزمین جہاں مسجد نہ ہو، شیطانوں کی آبادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام اپنے گھر کی تعمیر اور اپنے بال بچوں کے گھر کی تعمیر سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، تاکہ مسجد کا مشن باقی ہو اور لوگ مسجد سے جڑ کر فائدہ اٹھائیں، مسجد میں دین سیکھیں، نماز کی پابندی کریں، اذان دیں، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، اور اس مسجد کے ذریعے سے بہت سارے خیر کے کام ہیں جو ان سے مطلوب ہے۔ مسجد کا کردار سماج اور معاشرے بہت گہرا ہے، اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو آپ مسجد بنائیے، سماج میں مسجد بنا کر کے مشن کو باقی رکھیے، مسجد کا حق ادا کیجیے، وہ آس پاس کا جو ایریا ہوگا، علاقہ ہوگا، دینی بیداری پیدا ہوگی، لوگوں میں سدھار پیدا ہوگا، اصلاح ہوگی، لوگ جمعہ کا خطبہ سنیں گے، صبح و شام کے درس سنیں گے، مسجد میں آئیں گے، دین سے جڑیں گے۔ مسجد بن گئی، مسجد کا مشن جاری ہے، خیر کے پہلو، خیر کے کام بڑھتے رہیں گے، اذان سنیں گے، اذان کا جواب دیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعا کریں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، اور اس مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھائیں گے، جس کا خیر کا کام ہوگا۔ لیکن اگر کسی سماج اور معاشرے میں مسجد نہ ہو، جو مسلمان ہے نا وہ بھی غیر مسلم ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسی سرزمین پر جا کے بستے ہیں جہاں پہ مسجد نہیں ہے، مسجد کا مشن نہیں ہے، مسجد کا کام نہیں چل رہا ہے، مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، اور ہم ایسے جا کے غیر مسلم میجورٹی میں رہتے ہیں، کیا حاصل ہوگا؟ آہستہ آہستہ دینداری ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ دعائیں ختم، دعائیں آدمی بھول جائے گا، کلمہ بھول جائے گا، کیونکہ مسجد کا مشن اکثر مسجدوں میں برا نہیں ہو رہا ہے، بہت بڑا عالیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی، ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، تو پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مسجد کیسے بنی، مسجد کی ذمہ داری کیا ہے،
ہم مسجد کے ذمہ دار، ہمارا حق کیا ہے، مسجد کو کیسے چلانا ہے، مسجد میں کیا کام کرنا ہے، مسجد کیسے چلتی ہے، یہ ساری ضروریات چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ نے صرف مسجد کو عبادت کا ذریعہ نہیں بنایا، یہاں سے پنج وقتہ نماز کی پابندی نہیں کی، بلکہ اسی مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا ذریعہ بنایا، یہاں فیصلے ہو گئے، عدالت بنائی، نماز کی پابندی، تعلیم و تربیت کی پابندی، یہاں پر تعاون کا اعلان، چندے کا اعلان، سماج میں کوئی غریب ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کچھ اس کے اخراجات ہیں پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، مسجد سے اس کا خرچ برداشت کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا فلاں آدمی بیمار ہے، اس کی چندہ دو۔ سبھی ویسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعلان کروایا ہے۔ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا استقبال کرتے تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے نبی سے ملنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان کا استقبال کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، فوجی دستہ آپ کسی مسجد سے بھیجتے تھے، جہاد کی ٹریننگ آپ کسی مسجد سے کرتے تھے، حبشی جو بچے تھے مسجد میں وہ کھیل رہے تھے، تیر اور تلوار سے جو قدم دکھا رہے تھے، اسی مسجد سے کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کو خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام کروایا۔ مسجد صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ آج مسجد کا کردار بجھایا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسجد کے کردار کو لوگوں نے نہیں سمجھا، مسجد کے مشن کو نہیں جانا، مسجد پہ مسجد بنتی جا رہی ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ آپ دیکھیے سماج میں مسجد بن گئی، خواتین کے لیے دروازہ بند ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی، فتوا ہے، مسجد کے لیے دروازہ ان کے لیے بند ہے، خطبہ عربی زبان میں ہوگا، نصیحت نہیں ہوگی، دین ممبر سے نہیں سکھایا جائے گا، خطبہ عربی زبان میں کر دیا گیا، نوجوان نسل برباد ہو گئی، بے دین ہو گئی، خود پڑھنے نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، خواتین کا دروازہ بند کر دیا گیا، مسجد میں اس کو دور کر دیا گیا، جانا منع کر دیا گیا، پابندی لگا دی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری مسلم مائیں اور بہنیں بے دین ہو گئی، حالت یہ ہو گئی کہ اپنا اسلام چھوٹے گھروں کے ساتھ جا کے شادی کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے مسجد کے کردار کو سمجھا جائے، مسجد کا دروازہ سب کے لیے کھول کر رکھا جائے، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو، بوڑھوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو، نوجوانوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو، جمعہ کا خطبہ ہو بہترین انداز میں، صبح شام میں دروس ہو، اچھے خطیب کا انتخاب کیا جائے، خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، مسجد میں ان کی نماز پڑھنے کا انتظام کیا جائے، ماہانہ پروگرام ہو، نصیحت ہو، تعلیم و تربیت ہو، تب دیکھیے مسجد کا کیا رنگ لاتی ہے، سماج میں کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس مسجد میں ہم روزانہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جگہ کیسی ہے؟ اللہ کی نگاہ میں مسجد سب سے بہترین جگہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک جتنی زمین ہے سب اللہ کی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اس پر اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن جس زمین پر اللہ کا گھر بنا دیا جائے وہ علاقہ، وہ ایریا، وہ جگہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ مسجد پہ یہاں نماز کی پابندی، لوگ اللہ سے قربت اختیار کرتے ہیں، سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کہاں سجدہ ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے، اور جب اللہ نماز کی پابندی کرتا ہے کیا فضیلت ہے؟ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے بعد نماز مسجد میں پڑھنا 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہم مسجد میں آئے، ایک قدم بڑھاتے ہیں گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا قدم بڑھائے نیکی لکھی جاتی ہے، واپس جائے نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم مسجد میں وضو بنا کر کے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسے ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، جب بھی کوئی قوم مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسی جگہوں پر مسجدوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں میں ان کو بچھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندوں کا تذکرہ اپنے پاس فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ مسجد کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی ہے، مسجد قباء، مسجد نبوی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ، عام صحابہ کرام کے ساتھ، عام آدمی کی طرح بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے تھے، مسجد بنا رہے تھے، کام کر رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، دیوار پر رکھ رہے تھے، کام کر رہے تھے. کیونکہ اللہ کا گھر ہے، کبھی بھی ہے. مسجد تو کوئی بنا دے گا، مسجد کے اخراجات کو کوئی برداشت کر سکتا ہے. مسجد کی تعمیر اور مسجد کے لیے زمین کے لیے تعاون کا انتظام تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کام کو خود کریں، ہمارا مال اس پہ لگے. ہم نہیں دیں گے کوئی دوسرا دے دے گا. مسجد کام اٹھے گا نہیں، اللہ کے گھر کا کام اٹھ نہیں سکتا ہے. ہم نہیں دیں گے، اللہ افراد تیار کرے گا. خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم وہ کام کر جائیں اور اللہ جہاں خوش نصیب بن جائے کہ ہمارا تعاون مسجد میں لے جائے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے حوالے سے بہت ساری آپ نے تعلیم دی ہے. ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم مسجد میں شور شرابہ نہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. گھر میں اللہ کے گھر میں جب آ جائے انتہائی سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت میں منہمک ہو جائے. پنج وقتہ نماز سے ہم وضو بنا کے آتے، اس سے صفائی کا درس ملتا ہے. چہرہ ہے، ہاتھ ہے، ناخن ہے، پیر ہے، سر کا مسا ہے، کان کا مسا ہے، انگلیوں کے درمیان خلال ہے، مل کر کے دھلا ہے، کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے، خوش نہیں رہنا چاہیے. اس سے ہمیں سبب ملتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. مسجد میں نماز کے لیے آتے پنج وقتہ، یہ درس ملتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں، وقت کی قدر کریں. کیونکہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کا تعلق وقت سے ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں سب ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، پیر سے پیر، قدم سے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سبب ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے. مسجد کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہے، بھائی ہمارے دل ملے ہونے چاہیے. کندھا مل رہا ہے، پیغام کیا ہے، ہمارے دل میں ملنا چاہیے. پیر سے پیر ملا ہے، یہ پیغام ہے کہ ہمارا وجود ایک دوسرے وجود سے ملا ہوا ہے. خیرخواہی ہے، انسانیت ہے، حرمت ہے، خدمت کا جذبہ ہے. ہم اسے محبت کرتے ہیں، تبھی اس کے قدم سے قدم اور پیر سے پیر ملا ہے. غیروں کیا ہے، اس نیچ کا فرق ہے. مسجد کا کردار جاننا ہے، اسلام کی تعلیم جاننی ہے. دیکھیے مسجد سے وقت کا کوئی حاکم ہو، وقت کا کوئی بادشاہ ہو اور لیٹ سے آیا ہے، پہلی سب میں امام کے پیچھے اگر کوئی آدمی عام آدمی کوئی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں اس کو پیچھے ڈھکیل کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اونچ نیچ کا، ذات پات کا کوئی تعلق نہیں. کوئی غریب ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، جو جیسا بھی ہو، اگر مسجد میں وہ پہلے آیا ہے وہ مسجد میں اپنی جگہ بیٹھے گا، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. مسجد میں بچے آتے ہیں، بچوں سے غلطی ہو سکتی ہے. بچے آتے ہیں، ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے، وہ شرارت بھی کر سکتے ہیں. برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچے اگر شور شرابہ کر دیے تو نماز کے بعد شور شرابہ پورے لوگ کرتے ہیں. جو نمازی تھے، جو خاموش تھے نماز میں، ابھی ان کا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، پھر مسجدوں سے بھگانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ بچے شور کیے ہو، روئے ہو، چلائے ہو، آپ ان کو کھدیر کھدیر کے مسجد سے بھگایا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں بے نمازی زیادہ ہے. بے نمازی کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ گرجپر میں آتے ہیں، اگر ان سے کوئی شور شرابہ ہوتا ہے تب یہ سمجھتے ہیں کہ شور شرابہ کرنے تمہاری نماز خراب ہو. ہماری نماز اتنی کمزور نہیں ہے اللہ کی بندو. ہماری نماز اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو اور کوئی بچہ شور پڑا ہماری نماز خراب ہو جائے. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، اتنی کمزور نہیں ہو سکتے. تو بچے آئیں گے، اسے بھول چوک بھی ہوگی، شرارت بھی ہوگی، چلائیں گے، شور شرابہ بھی کریں گے. ہمیں برداشت کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے. ہم ماں باپ ہے، سرپرست ہے، ہماری خود بھی ذمہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آئے. سب سے پہلا حکم کیا ہے تربیت میں؟ مرو اولادکم وهم ابناء السبع سنین. سب سے پہلا تربیت حکم یہی ہے کہ اگر بچہ 7 سال ہو گیا ہے نماز کا حکم دو، 10 سال ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی پٹائی کر بندے سے، اور بچے اس کو لے کر تو ظاہر مسجد میں آئیں گے، نماز میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، آہستہ آہستہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں گے. ان کی ٹریننگ ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، وہ نماز کے عادی ہو جائیں گے. اپنا مسجد کا دروازہ مسجد کے بند نہیں رکھنا چاہیے. بچوں کے لیے بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے. صبح و شام بچوں کی تعلیم کا انتظام مسجد سے ہونا چاہیے. مکتب کی تعلیم اگر ٹھوس ہو، مکتب کی تعلیم اگر ٹھوس ہو، مضبوط ہو، صحیح طور پر مسجد میں اس کا نظام ہو، صبح و شام بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، اردو پڑھایا جائے اور اس کو
دعا یاد کرائی جائے، قرآن یاد کرایا جائے، بچپن میں جو یاد ہو گیا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا، یہ بھول نہیں سکتا ہے۔ بہت سے سوال جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ بچپن میں کوئی پڑھایا نہیں، بچپن میں پڑھے نہیں، دھیان نہیں دیے، 80 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، روزے کمزور ہے، بڑھاپے میں سنتے گئے کاش میں قرآن پڑھ لیتا تو بڑھاپے میں قرآن کچھ پڑھتا۔ بچپن میں بچوں کی تعلیم اسی مسجد سے ہونی چاہیے۔ تعلیم و تربیت کا نظام جتنا ٹھوس ہوگا، بچوں میں دینی اور ایمانی قوت اتنا ہی مضبوط ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، کیا کیا ہے؟ مسجد کی ایک گوشے میں ایک چبوترا تھا، مسجد کے باہر ایک اولی زمین تھی، چبوترا تھا، سائبان تھا، وہاں پر آپ نے صفہ نامی مدرسہ بنایا۔ قبا آپ ہر سنی سے بجاتے تھے، جمعہ کے دن قبا کے لوگ آتے تھے، جمعہ کے دن قبا کے لوگ نبی کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، اور جو لوگ بیمار تھے، بوڑھے تھے، وہ نہیں آ پاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن آپ خود قبا جاتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ لوگوں سے ملے، مسجد کا انتظام دیکھیں، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، مسجد میں بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کیسے تعلیم ہو رہی ہے، امام صاحب کیسے ہیں، ان سب چیزوں کی رپورٹ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو قبا جاتے تھے۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خود صوفہ نامی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، جو کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ وہ قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، مسجدوں میں صحابیات بھی آ کر کے دین کا علم حاصل کرتے تھے، دائیں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی تھی۔ اس سے سبب ملتا ہے کہ بچوں کا اور نوجوانوں کا اور سارے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام مسجد کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ یہ سماج کے لیے مسجد اسلام و تربیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے، انسانی سماج کا پورا دھڑلہ، پورا دھڑ، پورا جسم تاش ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کوئی بھی معاشرہ مسجد کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، دوسری معاشرہ مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے حوالے سے آپ نے بھی تعلیم دی ہے کہ ہم مسجد کے خدام، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، ان کا ہم لحاظ رکھیں، ان کا ادب کریں۔ بہت سے لوگ سنتے ہیں کہ حقیق لوگ ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ معمولی تنخواہ میں کام کرنے والے بے گزرے لوگ ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ مسجد میں جو کام کر رہا ہے، مسجد میں جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، مسجد کا جو خادم ہے، مسجد میں جو امام اور خطیب ہے، مسجد کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، وہ اللہ کا اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی گردن قیامت تھی اونچی ہوگی، لمبی ہوگی، بہت بلند ہوگی، اس کے مقام اور مرتبے کو بتایا گیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ممبروں میں راز سنانے والے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، وہ انبیاء کی واری سے ہم ان کے خلاف کیچڑ اچھالے، برا بھلا کہیں، تان تشنیع کرے، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد کے خادموں کا بڑا خیال رکھا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کا رات میں انتقال ہو گیا، اور صحابہ کرام نے اچانک اس کو جلدی جلدی دفن کر دیا۔ جو مسجد میں جھاڑو لگا، خاتون غریب خاتون تھی، شکل صورت سے بھی اچھی نہیں تھی، کالی کا ذکر ہے، لوڑی تھی، معمولی خاتون تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، آپ پوچھ رہے ہیں، یہ اپنائیت ہے، محبت ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ چھوٹے لوگوں کون پوچھتا ہے؟ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں وہ عورت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا رات میں ان کا انتقال ہو گیا، راتوں رات ان کو دفن کر دیا گیا۔ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ گھر میں ہیں، آپ سو رہے ہیں، بال بچوں میں ہیں، ہم آپ کو جگائیں، ڈسٹرب کریں، اور پھر آپ گھر چھوڑ کر کے آئیں، پھر جنازہ پڑھائیں، پھر تدفین میں شرکت کریں، پھر اس کے بعد آپ جائیں۔ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ عام عورت ہے، دفن کر دیتے ہیں، دفن کر دیا۔ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کہاں ہے وہ عورت؟ یہ اپنائیت ہے، مسجد میں کام کرنے والوں کا احترام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ فلاں صحابیہ کے احترام کہا، آپ نے بتایا کہ تم نے افلا کنتم آذنتمونی، ارے تم نے مجھے بتایا کہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا، کیوں دفن کر دیا آپ نے؟ مجھ کو بتانا چاہیے تھا۔
صحابہ کرام سے پوچھا کہاں ہے اس کی قبر, اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ آپ کو لے کے گئے بقیع قبرستان کے پاس اور کہا کہ یہ پورا کھاتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفید درست کروائی. آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی, آپ کو نہیں معلوم تھا, رات رات صحابہ نے دفن کر دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفید درست کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی. کہاں پر؟ اس کے گھر پر. اس کے علاوہ تاریخ میں, تاریخ حدیث میں, پوری نبی کی سیرت میں کئی ایسا کوئی واقع نہیں ہوتا کہ آپ نے قبر پہ جا کے نماز پڑھائی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے, یہ علماء کا, مسجد سے جڑنے والے لوگوں کا اور مسجد میں کام کرنے والوں کا ادب اور احترام ہے. اور ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ امام بدل لو. ہمارے یہاں کی صورتحال اکثر مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, ایک سلابی کام کیا, دوسرا کام کیا, کچھ انبن ہوئی اور اس کو کیا کریں گے, سسپینڈ کر دیں گے, اس کو نکال دیں گے. اس طرح مسجد کا مشن نہیں چلتا ہے. کچھ غلطی ہو سکتی ہے, کچھ برداشت بھی کیا جا سکتا ہے, ہم معصوم ہیں. جو بڑے لوگ جو نکالتے ہوگا معصوم ہے, ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز لگا کرتے, نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے, جھوٹ بولتے, حرام کھاتے, سود کھاتے, ظلم کرتے ہیں, ہم لوگ ہاتھ گیری کرتے ہیں, گنڈے دکھاتے ہیں. اکثر لوگوں کا حال یہ ہے, ان کو نکل جاتا ہے. اگر مسجد کا مشن برقرار رکھنا چاہتے ہیں, مسجد کو بہترین طریقے سے چلانا چاہتے ہیں, تو ہم ایک مستقل امام, خطیب اور اچھا خطیب, اچھا امام, دیندار, تقوی شعار اور اچھی زبان میں, فصاحت میں لوگوں کی اصلاح تربیت کرنے والا, ایسے امام کو مستقل طور پر رکھنا چاہیے. اگر بار بار امام بدلے گا تو اسے تربیت کا کام نہیں ہو سکتا ہے, بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے. بچے بکھر جاتے ہیں, نمازیں بکھر جاتی ہیں, مسجد کا مشن برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح مسجد کے حوالے سے آج سماج میں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کریں. سیرت کا درس مسجدوں میں, سیرت کا درس ہونا چاہیے. 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے, اسے پڑھنا پڑھنا چاہیے. مسجدوں میں اس کا درس ہو, لوگوں کو, نوجوانوں کی تربیت کی جائے, درس دیا جائے, اور صحابہ کے واقعات کو, نبی کے واقعات کو, اور اسلام کے لیے جو قربانی دینے والے تھے ایک ایک کر کے صبح شام اس کو بیان کیا جائے. اس بیان کا اور اس درس کا اور اس تعلیم و تربیت کا اتنا گہرا اثر ہوگا کہ جو درس سے جڑ جائے گا وہ اسلام سے جڑ جائے گا, جو مسجد سے جڑ جائے گا, درس سے جڑ جائے گا, وہ کبھی اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام مسجد کیوں بنائی؟ اپنا گھر نہیں بنایا. آپ چاہتے تو پہلے اپنا گھر بناتے, آپ نے مسجد کیوں بنایا؟ کیونکہ اگر مسجد نہیں ہوگا یہ جماعت بکھر جائے گی, جماعت منتشر ہو جائے گی. اور اگر ایک پلیٹ فارم ہوگا مسلمانوں کا جہاں 5 وقت لوگ ہمیشہ وقت پر حاضر ہوں گے, لوگوں سے ملاقات ہوگی, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے سے پوچھیں گے, ایک دوسرے کا حال جان لیں گے, اس سے محبت پیدا ہوگی. اور جب قرآن و حدیث کا, صحابہ کا, سیرت کا درس ہوگا اس سے دینداری پیدا ہوگی. آج مسلمان دل ملاتا ہے, کیوں دل ملاتا ہے؟ کسی نبی کی شان کو گستاخی کرتے, گستانا چاہیے, غلط بات ہے. کوئی نبی علیہ السلام کے خلاف بولے اچھی بات نہیں. مسلمان بہت بڑا ریئیکشن دکھاتا ہے, سڑک میں اتر جاتا ہے, فساد مچاتا ہے, آگ لگاتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. اگر اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس نبی سے دعوت کرنے والے ہیں, تو کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے بارے میں جانیں؟ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں کتنے جن کو نبی کا نام تک نہیں معلوم. نبی علیہ السلام کیا نام تھا نہیں معلوم, کہیں کو حضور صاحب, حضرت صاحب, آقا نبی, سردار مدینہ, آقا صاحب. صحیح نام کیا ہے, اصل نام کیا ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں نہیں معلوم کلمہ کا مطلب کیا ہے, کہنے کو نماز پڑھتے ہیں اور کہاں جا کے شرک کرتے ہیں. توحید و سنت کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں, دینداری کو بحال کرنا چاہتے ہیں, اور صحابہ کی عظمت لوگوں کی دلوں بٹھانا چاہتے ہیں, نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کی دلوں بٹھانا چاہتے ہیں, تو ہر صبح و شام مسجدوں میں اس کا درس اور اس کی تعریف کو عام کیا جائے. اس کا سماج پر, معاشرت پر اثر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور رسانی کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے, جو تندرست اللہ تعالیٰ ان کی تندرستی کو دور فرمائے, جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے قرض کی ادائیگی کو ہمیں آسان فرما دے, اور ہم سب کو عذاب قبر سے, جہنم کی آگ سے, دجال کی فتنے سے اور قبر کے بوجھ سے کی حفاظت فرمائے.
اور ہر قسم کے شر اور فساد بیماری مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے مال میں اولاد میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت کا دروازہ کھول دے. ہمارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے, خوشحال زندگی عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.